کچھ نہیں ہے، نہ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں، گویا غذا سے محروم ہے۔ جب غذا سے محروم ہے تو پھر پالنے والا کدھر سے آ گیا؟ پالنے والا تو تب پالے گا کہ جب وہ کوئی غذا دے گا۔ جب غذا ہی نہیں ہے تو پھر وہ پال کس چیز سے رہا ہے؟ جب وہ پالنے کے لیے اس کے پاس شے نہیں تو پھر وہ پالنے والا کیسے بن گئے؟ وہ روحیں کس چیز میں پل رہی تھیں؟ حضور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ وہ روحیں جو پل رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی اسم کی صورت میں جو اپنے انوار کا اظہار کر دیا تھا۔ روحیں اللہ کے نور کو اس کے ذاتی اسم کی صورت میں دیکھ کے پل رہی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ روحوں کو پرورش اپنے نور سے دے رہا تھا۔ روح کی جو خوراک ہے، روح کی جو غذا ہے، وہ انوار الہیہ کا مشاہدہ ہے اور اسی سے روح پلتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب وہ روح پلتی ہے، جب وہ روح اس انوار سے پلنے لگی، اس انوار کے مشاہدے سے پلنے لگی، اب وہ روح جو تھی وہ اس کو پروردگار تسلیم کر رہی تھی۔ گویا اب ظاہر کے تقاضوں میں جو ارواح کے سامنے ظاہر تھا، ان تقاضوں میں ارواح کی پروردگاری کس صورت میں ہو رہی تھی؟ کس صورت میں ہو رہی تھی؟ اس میں اللہ کی صورت میں۔ کس صورت میں ہو رہی تھی؟ اس میں اللہ کی صورت میں۔ اب اس میں اللہ کی صورت میں ان کی پروردگاری ہو رہی ہے۔ گویا جو پروردگار عالم ہے اس کی صورت کا اظہار کس صورت میں ہے؟ اس میں اللہ کی صورت میں۔ اس کی صورت کا اظہار اس میں اللہ کی صورت میں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورت، جو مشاہدہ آپ نے فرمایا تھا، اب وہ کس طرف دلالت کر رہا ہے کہ وہ مشاہدہ کس صورت میں ہوا تھا؟ کس صورت میں ہوا تھا؟ اس میں اللہ کی صورت میں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جید صحابی مدینے کی گلیوں میں دوڑ کر یہ اعلان کر رہا ہے، یہ منادی کر رہا ہے، دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ آؤ وہ صورت جس کا مشاہدہ ہماری روح نے عالم ارواح میں اس میں اللہ کی صورت میں کیا تھا، آج اسی نور کا اظہار خدا کے شیشے یعنی مصطفیٰ کریم کی صورت میں ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کون سی صورت جلوہ گر تھی؟ آقا کی صورت تھی، لیکن آقا کی صورت میں جو اللہ کے انوار کا اظہار تھا وہ کس صورت میں تھا؟ اس میں اللہ کی صورت میں۔ اب جو میں نے وہ 4 اوصاف عرض کیے، بلکہ قرآن کی آیت نے بیان کی کہ وہ اوصاف، سب سے پہلا وصف آپ دیکھیں، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اب آپ اس پہلے وصف کو لیں، اس وصف کا جو نتیجہ ہے، اس وصف کی جو گہرائی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کہاں پہ ہے؟ اب آپ آیت کا لغوی معنی کریں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ نشانی کو۔ اور تلاوت کرنا کسے کہتے ہیں؟ یتلو، بیان کرنا، ظاہر کرنا، اظہار کرنا، بتا دینا، مشاہدہ عطا کر دینا، آشنا کرنا، کیونکہ بتانا کسی چیز سے آشنائی بخشنا ہوتا ہے۔ آشنائی عطا کرنا، معرفت عطا کرنا، یہ سب یتلو کے اندر آئے گا۔ یہ سب یتلو میں آئے گا۔ یتلو آیات ہی، وہ بتا دیتا ہے میری نشانیاں۔ یتلو آیات ہی، وہ ظاہر کرتا ہے میری نشانیوں کو، وہ بیان کرتا ہے میری نشانیوں کو، وہ اظہار کرتا ہے میری نشانیوں کا، وہ بیان کرتا ہے میری نشانیاں، وہ مشاہدہ کراتا ہے میری نشانیوں کا۔ کیوں کراتا ہے؟ نشانیاں کیوں بیان کرتا ہے؟ اظہار کیوں کرتا ہے نشانیوں کا؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کا اظہار مصطفیٰ کریم سے کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کس لیے فرمایا؟ پیدا اسی لیے فرمایا کہ جو فرما دیا حدیث قدسی میں کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لأعرف، میں نے اپنی
پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب ہم نے اسے پہچاننا ہے، جب ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے، اس کی پہچان کے لیے ہمیں کسی نشانی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی پتے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی ایڈریس کی ضرورت ہے، اس کی نشانی کی ضرورت ہے، اس کے کسی خد و خال کی ضرورت ہے جو ہمیں پتا ہو اور ہم اس کی ذات کی معرفت و پہچان حاصل کر لیں۔ وہ اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب تمہارے سامنے میری نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اب نشانی کیا ہے خدا کی؟ پہچان دیکھنا کن آنکھوں نے ہے؟ اندر کی آنکھوں نے۔ کن آنکھوں نے دیکھنا ہے؟ اندر کی آنکھوں نے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، سبحان اللہ۔ ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اب جب اندر دیکھے گا تو اندر روح ہے، قلب کی آنکھ روح کی آنکھ ہے۔ اب روح کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ ایک بات بتائیں اہل شیخو پورا، کہ یہ ہماری ظاہر کی آنکھیں ہیں، یہ کسے دیکھتی ہیں؟ یہ کسے دیکھتی ہیں؟ ظاہر کو۔ یہ آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں۔ جو کچھ ظاہر میں ہے وہ سب ان آنکھوں کے سامنے ہوگا جب ان آنکھوں کے سامنے حجاب نہیں ہوگا۔ اگر آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تو پھر ان آنکھوں کو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نظر آئے گا بھائی؟ نہیں۔ ان آنکھوں کو کب ظاہر نظر آئے گا؟ جب حجابات نہیں ہوں گے، جب پردے نہیں ہوں گے، جب تاریکی نہیں ہوگی، جب اجالے ہوں گے، جب روشنی ہوگی، جب بیداری ہوگی، جب حجاب نہیں ہوگا۔ اب جو قلب کی آنکھ ہے وہ کیا دیکھے گی؟ ظاہر کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ ظاہر کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ ظاہر کو۔ اب قلب کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ قلب کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ باطن کو۔ اور باطن میں کیا ہے؟ باطن میں کیا ہے؟ سوچیں، غور کریں۔ یہ وہ فکر ہے اور یہ وہ فکر کی دعوت اور فکر کا پیغام ہے جو اصلاحی جماعت دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے آپ کو پیغام دینے آئی ہے کہ خدا را اس فکر کو اپنائیں کہ جب باطن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے، باطن میں کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے، دل میں اللہ کی ذات ہے۔ اب جب دل کی آنکھ کھلے گی تو کسے دیکھے گی؟ دل کی آنکھ کھلے گی تو کسے دیکھے گی؟ اللہ کو۔ اور اللہ دل میں کس صورت میں جلوہ گر ہے؟ اللہ دل میں کس صورت میں جلوہ گر ہے؟ اب آئیں پھر اس واقعے کی طرف۔ جب وہ بیان ہو چکا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ روح نے عرض کی، ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ نے فرمایا، میری ایک امانت ہے اور یہاں 18,000 جہانوں کی ارواح بیٹھی ہیں، 18,000 جہانوں کی ارواح موجود ہیں یہاں پہ، میری امانت ہے۔ اس امانت کو کون اٹھائے گا؟ یہ امانت کون لے گا؟ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے اپنی ایک امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش فرمائی، فابینا ان یحملنها واشفقن منها، وہ تمام چیزیں امانت کے اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آ گئیں، لیکن وہ امانت کا بوجھ کس نے قبول کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے حملها الانسان، امانت کے اس بوجھ کو حضرت انسان کی روح نے قبول کیا تھا۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماتے ہیں، میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ بھار عشق دا کہیں نہ چایا، کر کر عذر بہانے تے آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادان۔ امانت کے اس بوجھ کو حضرت انسان نے قبول کیا تھا۔ جب حضرت انسان نے امانت کا وہ بوجھ اٹھایا، اب اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تو نے میری اس امانت کو قبول کیا ہے، امانت لینے کے بعد اب تو اپنے سر پہ میری خلافت کا تاج، میری نیابت کا سہرا اپنے ماتھے پہ باندھے گا۔ اب میں تجھے دوسرا جسم عطا کروں گا، دوسرا جہان عطا کروں گا، اور وہ جہان ایک کمرہ امتحان ہوگا، وہاں تجھے بھیجوں گا کہ کیا تو میری امانت کو صحیح سلامت